ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ چلیے سنتے ہیں کہ آگے ناگن میں کیا ہوا۔ شکنتلا اس طرف متوجہ نہ تھی بلکہ ہجوم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پریا اچانک ایک طرف دوڑنے لگی اور ہجوم میں گھس گئی۔ اس کی طرف کوئی متوجہ نہ تھا، ہر کوئی اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ پریا کا لمبا چوڑا شاہی لباس اس کے بھاگنے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ ساری آن بان دھری کی دھری رہ گئی اور دوڑنے سے پریا کا سانس پھولنے لگا، لیکن موت سے خوفزدہ ہو کر بھاگے جا رہی تھی۔ شیش محل انتہائی وسیع و عریض تھا۔ اس کے اپنے حکم سے بنائے راستے آج اسے میلوں طویل محسوس ہو رہے تھے، جو ختم ہونے کا نام نہ لیتے تھے۔ لیکن پریا جلد سے جلد محل سے باہر نکل کر بھاگ جانا چاہتی تھی، کیونکہ محل کی حدود میں اس کی خوفناک موت یقینی تھی۔ آخرکار محل کا صدر دروازہ اسے نظر آ گیا۔ یہاں کے حفاظتی انتظامات ختم ہو چکے تھے، پہرے دار بھاگ چکے تھے۔ پریا تیز سے باہر نکلتی چلی گئی۔ باہر نکلتے ہی اسے ایک جانب چند گھوڑے نظر آئے۔ سوار شاید بھاگ گیا تھا۔ یہ شاہی گھوڑے لگتے تھے۔ پریا کو گھڑ سواری نہ آتی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی مرتی کیا نہ کرتی۔ وہ تیزی سے ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہو گئی جس پر کاٹھی پڑی ہوئی تھی۔ رکابوں میں پاؤں پھنسا کر راسیں تھام لیں اور اٹکل پچھو طریقے سے ایڑ لگانے لگی۔ گھوڑا اس اچانک افطار سے گھبرا کر ہنہنانے لگا اور 2-4 دفعہ آگے پیچھے ہونے کے بعد اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا کر پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ پریا نے دونوں پیر اس کی کمر کے ساتھ لگا کر کس لی اور ہاتھوں میں راسیں تھامے ہوئے گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئی۔ پھر اچانک گھوڑا ایک طرف سرپٹ بھاگ نکلا۔ یہی پریا کی منشا تھی کہ محل سے کہیں بہت دور نکل جائے۔ ادھر شکنتلا نے آگ بجھا دی تھی۔ آگ بجھنے کے بعد یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کبھی آگ لگی ہی نہ تھی۔ پریا کی شکنتلا کو قطعاً فکر نہ تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ چمتکار کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ جتنا دوڑ سکتی ہے دوڑ لے۔ محل کے ساتھ ساتھ پوری ریاست میں منادی کرا دی گئی کہ پریا ملکہ نہ تھی، بلکہ شکنتلا کی عدم موجودگی میں ملکہ بن بیٹھی تھی۔ اب اسے برطرف کر دیا گیا ہے اور عنقریب اسے سزا دی جائے گی۔ اگلے دن صبح تمام راجکماریوں اور سرکردہ وزراء، درباریوں اور امراء کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ سارا دن شکنتلا نے شیش محل کا دورہ پوری آن بان کے ساتھ کیا اور محل کی شان و شوکت دے کر پریا کے ذوق کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ شام کے وقت جب پریا کی بنائی گئی خوابگاہ میں شکنتلا داخل ہوئی تو تھکن سے چور چور تھی۔ اس نے خوابگاہ کے باہر پہرے دار متعین کر دیے اور پھر پہرے داروں کو اندر بلا لیا اور کھل کھلا کر ان سے اپنا مدعا بیان کیا۔ یہ خوبصورت اور بھرپور کڑیل جوان تھا جس نے شکنتلا کو سرور کی وادیوں کی سیر کرائی، لیکن جب وہ نیند کی گود میں اترا تو شکنتلا اس کی شہرک سے منہ لگا کر اس کا سارا خون پی گئی اور پھر بڑے سکون سے سو گئی۔ لیکن سونے سے پہلے چمتکار کو حکم دیا کہ صبح جب میں اٹھوں اور دربار لگے تو پریا پیش ہونی چاہیے۔ ادھر پریا گھوڑے کی پشت سے چمٹی تھی اور گھوڑا انجانی منزل کی طرف سرپٹ بھاگے چلا جا رہا تھا۔ خوف سے پریا نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ کافی دیر اسی عالم میں گزر گئی۔ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی کہ اچانک پریا کو زبردست جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر گھوڑے کی پشت سے جدا ہو کر گر پڑی۔ درد کے شدید احساسات ابھرے اور پریا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے ہولے سے سر اٹھایا، ارد گرد دیکھا تو یہ ایک گھنا جنگل تھا اور پریا ایک درخت کے نیچے لیٹی تھی۔ گرنے سے اسے کچھ چوٹیں تو آئی تھی مگر لمبی لمبی گھاس کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ اب جو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ویرانیہ اور سناٹا، کبھی کبھار کسی جانور کے بولنے کی آواز سکوت کو توڑتی اور پھر وہی گمبھیر سناٹا اور خاموشی چھا جاتی۔ اپنے بھاری بھرکم لباس سمیت پریا اٹھی اور اداس نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر خراشیں آ چکی تھیں اور لباس بھی پھٹ گیا تھا۔ کافی دیر اسی عالم میں گزر گئی۔ دوپہر ہوئی، شام ہو گئی، بھوک پیاس نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ آس پاس کے درخت بھی عجیب شکلوں کے تھے، کسی پر کوئی پھل نہ تھا اور اس گھنے جنگل میں پانی کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں مختلف سوچیں گڑ مڑ ہو رہی تھیں۔ کیا شکنتلا مجھے تلاش کر لے گی؟ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ آگ میں زندہ جلا دے گی؟ ہاتھی کے پاؤں تلے کچلوا دے گی؟ تلوار سے سر قلم کروائے گی یا بوٹیاں کاٹ لے گی؟ جو سزائیں وہ خود دوسروں کو دیتی تھی وہی اب اسے یاد آنے لگی۔ ہو سکتا ہے اپنی بگی میں جوت دے۔ رام رام، یہ خیال آتے ہی اسے جھجری سی آ گئی۔ اس سزا سے تو موت ہی اچھی ہے۔ کس طرح بگی کے آگے جھکتے ہوئے قیدی خوفناک انداز میں ڈکرایا کرتے تھے۔ کیا معلوم، شکنتلا جی مجھے معاف کر دیں، آخر میں ان کی پرانی نمک خوار ہوں۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن پرگندہ ہونے لگا۔ اس کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر گھومنے لگی۔ اب رات ہو رہی تھی، اندھیرا چھانے لگا۔ اب کیا کروں، کدھر جاؤں؟ تھکن سے اس کا جسم چور ہو رہا تھا۔ اذیتناک موت اور آنے والے ہولناک وقت کے تصور کو ذہن میں لیے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ نیند کانٹوں اور تختہ دار پر بھی آ جاتی ہے۔ ایک زوردار چبھن سے اس کی آنکھ کھل گئی۔
چند لمحے وہ سوچتی رہی کہ کسی غلام کنیز نے جگایا ہوگا، لیکن جب شکنتلا کا دلکش سراپا نظروں میں واضح ہوا تو نیند اور خمار اڑ گیا۔ وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی، اس کا دل مارے خوف کے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ شکنتلا پوری حقیقت کے ساتھ اس کے سامنے تھی، اور اس سونے جواہرات اور شیشوں سے مزین تخت پر بیٹھی تھی جس پر بیٹھنا کل تک پریا کا مقدر تھا، اور تمام درباری درجہ بدرجہ بیٹھے تھے۔ پریا ان کے درمیان خود کو مجرموں کے کٹہرے میں پا کر مارے شرم اور خوف کے زمین میں گڑ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، کل تک یہ درباری وزراء اور حفاظتی اہلکار میری ایک نگاہ کے منتظر رہتے تھے کہ کہیں ملکہ کے ماتھے پر شکا نہ پڑ جائے، اور آج وہ سب اسے طنزیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی آنکھ میں پریا کے لیے رحم کا جذبہ نہ تھا، کیونکہ پریا نے کبھی کسی پر رحم نہ کیا تھا۔ پریا کے دل میں ہول اٹھنے لگے، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا اور بھوکی پیاسی بھی تھی۔ پھر شکنتلا کی آواز اس نے سنی، نسل در نسل اس کنیز کی ساری کہانی میں نے آپ کو سنا دی، بلکہ کچھ لوگوں کو پہلے سے معلوم تھی۔ میں ملکہ نہ ہوتی تو آج بھی یہ ایک معمولی کنیز ہوتی۔ ہم نے اسے پوری ریاست میں سب سے افضل و ممتاز و باختیار کر دیا، لیکن نیچ ذات کو عزت راس نہ آئی۔ لیکن اب سے کچھ دیر بعد اس کے جیون کا وہ دور شروع ہوگا جو کتے سے بدتر ہوگا۔ یہ موت مانگے گی لیکن زندگی اس کا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ شکنتلا کی باتیں سن کر پریا کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ دوڑی اور شکنتلا کے پیروں میں جا کر سر رکھ دیا۔ ملکہ عالیہ، مجھ بدنصیب کو معاف فرما دیجیے، میں آپ کی باندھی ہوں۔ میری آنکھوں پر لالچ کا طمع چڑھ گیا تھا، میں نے آپ کا اپمان کیا ہے۔ پریا گریہ زاری میں مصروف تھی۔ شکنتلا تخت سے اتری اور پریا کی چٹیاں مروڑ کر اسے اوپر اٹھایا۔ معافی مانگنے کے لمحات گزر گئے ملکہ عالیہ، اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ نہ تو نے کسی کی آہو بکا سنی تھی، اور میرا دل تو ویسے ہی پتھر کا ہے۔ مجھ سے نرمی کی امید رکھنا تمہارا پاگل پن ہے۔ دربار میں موجود ہر شخص اور عورت باری باری اٹھ کر اپنا اپنا جوتا اتار کر پریا کے سر پر مارے اور ساتھ میں تھوکتا بھی جائے۔ شکنتلا نے دلچسپ فرمان جاری کیا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے راجکماریاں اٹھیں۔ شکنتلا کا حکم پا کر تمام راجکماریاں اٹھیں اور پریا کے پاس آ گئیں۔ پریا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک راجکماری اس کے پاس آئی، اپنا خوبصورت جوتا اتارا اور شکنتلا کی طرف دیکھ کر زور سے پریا کے گال پر جمایا۔ پریا بلبلا کر رہ گئی اور رونے لگی، اور شکنتلا کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اب اگلی راجکماری بڑھی۔ اس نے اپنا جوتا اتارا اور پریا کے سر پر تڑاک سے برسایا، اس کے منہ پر تھوک دیا۔ پھر تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ باری باری ہر درباری عورت اور مرد آگے بڑھتا اور اس کے سر، منہ، شانوں یا جسم کے کسی حصے پر زور سے جوتا جماتا اور تھوک دیتا۔ تھوڑی دیر میں پریا زمین پر گر چکی تھی۔ لعاب سے اس کا جسم بھرنے لگا۔ پریا کو اپنی حالت پر کیا آنے لگی۔ عروج کی بلندیوں کے بعد ذلت و رسوائی کی یہ پستی اس کی سوچوں سے بھی کم سطح کی تھی۔ وہ تو پھولوں اور خوشبوؤں کی دل دادا تھی، لیکن آج خود غلاظت میں نہا رہی تھی۔ خاصی دیر شکنتلا نے یہ کری عمل جاری رکھا، اور پھر اپنی جادوگری کا روپ جمانے کے لیے اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو اپنی نشستوں پر بیٹھنے کا حکم دیا، اور کالی ماتا کا منتر پڑھ کر پھونکا تو سب دربار نے حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دبا لی۔ شکنتلا نے پلک جھپکی اور ایک چھپاکے کے ساتھ سونے کی سلاخوں سے بنے ایک پنجرے نے اسے قید کر لیا۔ پریا رانی، شکنتلا زلفوں کو جھٹک کر بولی، ابھی تو شروعات ہے، میں تمہیں زندگی کے بہت سے رخ دکھاؤں گی۔ سارا دن اور پھر ساری رات پریا کو غلاظت سے لتڑی ہوئی حالت میں پنجرے کے اندر بھوکا پیاسا قید رکھا گیا۔ اس کے ارد گرد محل کی رونقیں جاری تھی، لیکن اس کی گریہ آزاری سننے والا کوئی نہ تھا۔ اگلی صبح شکنتلا نے اسے پنجرے سے نکالا اور بھرے دربار کو اپنے جادو سے مزید معروف کرنے کے لیے چمتکار کو آہستگی سے حکم دیا کہ پریا کو کوڑا لے کر اتنے زوردار طریقے سے تشدد کرے کہ اس کی آواز ہر آدمی کے کانوں تک پہنچے۔ پھر کیا تھا، پریا کی کربناک فریادیں تھی اور تماشا دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان۔ پریا کو دیکھتے دیکھتے شکنتلا کو وقت یاد آ گیا جب یہی چمتکار گرو نارائن کے حکم سے خود شکنتلا کی کھال ادھیڑ رہا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی شکنتلا خوف سے جھجری لے کر رہ گئی، لیکن پھر اپنے خیالات کو جھٹک کر پریا کا تماشا دیکھنے لگی، جو پاگلوں کی طرح بھاگ کر جان بچانے کی کوشش میں تھی۔ پھر کافی دیر کے بعد شکنتلا نے چمتکار کو بس کرنے کا حکم دیا۔ پریا کے خون کے چھینٹوں سے قالین سرخ ہو رہا تھا۔ خود پریا کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ میں کس آسانی سے دوسروں کو ایسی سزائیں دیتی تھی، لیکن یہ تو موت سے بدتر سزا ہوتی ہے۔ شکنتلا کے حکم سے اسی حالت میں پریا کو پھر قید میں ڈال دیا گیا۔ کھانے کے نام پر برائے نام خوراک دی گئی۔ اگلے دن پھر دربار لگا تو پریا حاضر تھی کہ اس کا سارا وجود بالکل صحیح و سلامت تھا۔ شکنتلا کے حکم سے شاہی سواری تیار ہوئی تاکہ پریا ڈھول باجوں کے ہمراہ شکنتلا کی سواری کے آگے آگے رقص کرنا شروع کرے۔ پورا شہر اس منظر کو دیکھنے امڑ آیا کہ سابق حکمراں پریا شاہی بگی کے آگے آگے سب کے سامنے کیسے رقص کرتی ہے۔
शकुंतला ने रक्स शुरू करने से कबल प्रिया को अपने सामने तलब किया। सुनो प्रिया, आज तुम्हें ढोल की ताल पर रक्स करते हुए पूरे शहर का चक्कर लगाना है। सारा वक्त कोड़े तुम्हारी खिदमत करते रहेंगे। अगर तुम थक कर गिर गई तो तुम्हारे साथ सजाओं का भयानक सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि आत्मा तुम्हारे शरीर को ना छोड़ जाए। और अगर तुम ना गिरी और कोड़े खाते खाते रक्स जारी रखा और पूरा शहर घूम गई तो तुम्हारी बेहतरी के बारे में सोचूंगी। प्रिया आज की नई हून आज शाम सजा सुनकर मारे खौफ के कांपने लगी। इसकी सारी अकड़ गुज़िश्ता 2 दिनों में निकल चुकी थी। वो बेख्तियार गिर कर शकुंतला के कदमों से लिपट गई। दया कर दीजिए महारानी जी, आपके पहले भी मुझ कर्मोजली पर बेशुमार एहसानात हैं। एक एहसान और कर दें, मैं सारी जिंदगी कुत्ते से ज्यादा आपकी वफादार रहूंगी। आजमाया एक ही बार जाता है मेरी लाडली, शकुंतला ने पांव इसकी गर्दन पर रखकर कहा। आज मौत का रक्स तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, बाकी बातें तो बाद में होंगी। और फिर तबाना के बासी एक नया तमाशा देखने लगे। वो प्रिया जो जब पहले कनीज़े आलिया के रूप में अवाम के सामने आई थी और खौफ व हरास की अलामत बन गई थी, और फिर कुछ ही अरसे के बाद जब शकुंतला मंजरे आम से गायब हुई तो प्रिया का मलका आलिया का रूप अवाम ने देखा कि सफाकी जुल्म और फिरौनियत की चलती फिरती तस्वीर का नाम प्रिया था। और आज प्रिया किस बेबसी के साथ शकुंतला की शाही सवारी के आगे कोड़ों की लय पर जिल्लत और रुसवाई की शक्ल में रक्स कर रही थी। शकुंतला एक ऐसे तहत पर नीमदराज थी जिसके नीचे लकड़ी के छोटे छोटे पहिए लगे हुए थे और गुलाम उसे धकेल रहे थे, और इसके तहत के ऐन सामने पैरों में घुंघरू और दुपट्टा कमर पर बांधे खुले बालों के साथ प्रिया नंगे पांव रोते तड़पते ढोल की थाप पर दीवानावार नाच रही थी। जैसे इसके पांव रुकते जलात का हाथ हरकत करता और शाय की आवाज़ गूंजती, और इसके साथ ही प्रिया की चीख बुलंद होती थी। घुंघरों की लय और ढोल की ताप, कोड़ों की शराब, रकासा की चीखें और खून के बिखरते कतरे और जादूगर मलका शकुंतला की आन बान और सेहरंगेज हुस्न मिलकर माहौल को बैक वक्त पुरस्कार बना रहे थे। शाही कारवां सारा दिन शहर की सड़कों पर घूमता रहा और सारा दिन प्रिया निगाहे इबरत बनी रही। इसका लिबास फटकर चीथड़ों में तब्दील हो रहा था, जिस्म की खाल रंगीन हो चुकी थी और भरे बाजार में इसकी दिलदोज चीखें गूंजती रहीं। वो बार बार गिरती और उड़ती, इस आस पर कि शायद शाम तक हवास काबू रख लूँ तो शकुंतला उसे माफ़ कर दे। शकुंतला शाही ख्वाबगाह में मौजूद थी और ख्वाबगाह में शकुंतला के अलावा सिर्फ प्रिया थी, जिसके जख्मों पर तबीब ने मरहम का लेप कर रखा था। सूजी हुई आंखों और चेहरे पर तकलीफ, खौफ और उम्मीद के तासुरात के साथ हाथ बांधकर शकुंतला के रूबरू थी। शकुंतला शाही लिबास में मलबूस थी, सर पर सोने का ताज जगमगा रहा था। वो मसैरी पर गाँव तकी के सहारे बैठी थी। सुनो प्रिया, शकुंतला मुहातिब हुई तो प्रिया हमतन गोश हो गई। मैं सांप भी हूँ और सांपों की मलका भी, और इस वक्त इतनी शक्ति मेरे पास है कि सामरी या कोई और जादूगर मेरे सामने अब कोई हैसियत नहीं रखते। तुम्हें तुम्हारे करतूतों की जो सज़ा दी जा रही है, ये अगर 1000 साल भी जारी रहे तो तुम्हारा जुर्म ज़्यादा है और सज़ा कम, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। मैं ये एहसान ज़िंदगी भर ना भूलूंगी मलका लिया। प्रिया मारे खुशी के शकुंतला के पाँव दीवानावार चूमने लगी। मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। मेरा अब कोई भरोसा नहीं कि मुझे कब जाना पड़ जाए। सारी मुसीबतें ख़त्म हो चुकी हैं, ताहम अभी हुक्रान को तलाश करना ज़रूरी है। मैं जब यहाँ हुआ करूँगी तो तुम सिर्फ मेरी कनीज़ होगी। मेरी अदम मौजूदगी में तुम मेरी कायम मकाम होगी और तुम अब मलका का खिताब इस्तेमाल न कर सकोगी। मेरी अदम मौजूदगी में तुम्हें कनीज़े आलिया प्रिया मुहातिब किया जाएगा। अलबत्ता रियासत के कामों में तुम खुद मुख्तार होगी। इस गुफ्तगू के बाद शकुंतला ने पूरे महल और रियासत में एक बार फिर प्रिया की तैनाती की मनादी करा दी। प्रिया ज़ाहिर तशक्कर के तौर पर बार बार शकुंतला के पाँव पड़ जाती। प्रिया एक बार फिर बहाल हो गई, लेकिन दिल दो सजाएं मिलने के बाद शकुंतला के किसी हुक्म से रूगर्दानी इसके बस में ना थी। शकुंतला खुद शाही कामों में दिलचस्पी ना लेती। इसके दिलो दिमाग पर तो हुक्रान सवार था कि ना जाने कब लश्करान की आमद हो जाए और लेने के देने पड़ जाए। एक दिन वो अपनी सोचों में गुम थी कि अचानक एक छपाके के साथ इसके जहन में सामरी का नाम उभरा। इसने सोचा क्यों ना सामरी को याद करके देखूं। उसने सामरी का नाम 3 बार ज़ेरे लब दोहराया। 3 दफ़ा सामरी का नाम लेते ही जैसे जज़ला आ गया, पूरा कमरा हिलकर आ गया और फिर सामरी की भारी आवाज़ गूंजी। सामरी का जादू हमेशा सर चढ़कर बोलता है। सामरी लम्हे के अंदर हाजिर हो गया। उसे देखकर शकुंतला की बाछें खिल उठी। शकुंतला मिसैरी से नीचे उतरकर दीवानावर भागी और धड़ाम से सामरी के सीने जा लगी। सामरी ने उसे भींच लिया। दुनिया गोल है सामरी जी, इस बात का मुझे आज विश्वास आया। सारी दुनिया घूमकर आज मैं फिर तुमसे आन मिली हूँ। शकुंतला खिली जा रही थी। कैसी हो शकुंतला? सामरी ने इसका खूबसूरत चेहरा हाथों के प्याले में थाम कर कहा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ सामरी, कहाँ रहे? कहाँ तक सुनोगी और कहाँ तक सुनाऊँ? क्या कुछ बताऊँ? किस बात को छुपाऊँ?
یہ میری اور تمہاری خوشبختی ہے کہ ہم ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ اسی وقت ملے ہیں جب ہم دونوں ہی بے حد شکتیمان ہو گئے ہیں۔ 1 سال کی کٹھن تپسیا میں نے صرف اس لیے کی کہ وہ راز پا جاؤں کہ اگر کوئی پجاری منڈل کے اندر جاپ کر رہا ہو تو اس کو کیسے باہر نکالا جائے، کیونکہ گرو نارائن کے مقابلے میں مجھے جو شکست ہوئی تھی وہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ اور رسوائی تھی۔ بیٹھیے نا سامری جی، باتیں ہوتی رہیں گی، شکنتلا نے سامری کو شانوں سے تھام کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب گرو نارائن سے مقابلے میں ہم سب کو آگ لگ گئی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی تو آپ نے کیا کیا اور اتنا عرصہ کہاں رہے؟ یہ ایک طویل بات ہے شکنتلا۔ جب ہمیں آگ نے گھیرا تو گرو نارائن اوجل جاپ کے ساتھ پلک چبکنے میں غائب ہو گیا۔ اسی طرح میں تمہیں لے کر اس جگہ چھوڑ آیا جہاں تم نے اپنے آپ کو پایا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں گرو نارائن داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ خود میں بھی آگ سے نڈھال ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو جادو نگری تک محدود کر لیا اور کسی کو منڈل سے باہر نکالنے کے جاپ کے لیے تپسیا کرنے لگا۔ اس کے علاوہ سمترا کے مرنے کے بعد مجھے ایک موکل کی بھی ضرورت تھی جو میرے کام کر دیا کرے۔ اسی قسم کے کاموں میں مصروف ہو گیا اور پھر الجھتا چلا گیا۔ ابھی کل ہی تو میرا منڈل جاپ مکمل ہوا ہے، یعنی کل سے پہلے میں بلاتی تو تم نہ آتے؟ شکنتلا حیرت سے بولی۔ بالکل، سامری اسے گہری نظروں سے دے کر بولا۔ پریا کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہو؟ پریا کو سبق دے کر معاف کر رہی ہوں سامری، کے اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں تو اب ایک جگہ زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتی، نہ جانے کب کہاں جانا پڑ جائے۔ پرنتو ایک بات تمہیں بتا دوں شکنتلا کہ پریا نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے تجھ سے معافی مانگی ہے، وگرنہ وہ اب تجھ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ یا تو اس کا قصہ ہی ختم کر دو یا پھر اس کو بھی مار دیا جائے، تو پھر کوئی دوسرا اس کی جگہ مجھے مقرر کرنا پڑے گا۔ اس کو نئے سرے سے تربیت دینی پڑے گی۔ ہاں، تمہاری بات دل کو لگتی ہے۔ اس کو خوب دبا کر رکھا جائے اور وقتاً فوقتاً بڑے دربار میں اس کی بےزتی کرتی رہو تاکہ سب اس کو صرف کٹ پتلی سمجھے اور اصل حکمراں کے طور پر شکنتلا کو پہچانا جائے۔ بہتر تو یہی رہے گا۔ خوشکران کے بارے میں کچھ جانتے ہو سامری؟ شکنتلا نے پر امید نظروں سے سامری کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، سامری سوچنے کے انداز میں بولا۔ ایک عدد تازہ انسانی دل کی ضرورت پڑے گی۔ انسان کا دل؟ شکنتلا نے سوال کیا۔ ہاں، کسی زندہ انسان کا دھڑکتا پھڑکتا دل چاہیے جس کی ابھی جان نہ نکلی ہو۔ اس کی آتما کے شریر چھوڑنے سے پہلے اس کا دل میں نے سالم نگلنا ہے، جو جوان بھی ہو اور کوارا بھی۔ ابھی بندوبست کروں؟ شکنتلا نے سوالیہ نظروں سے سامری کی طرف دیکھ کر کہا۔ خوشکران کے بارے میں ابھی پتہ چلانا ہے تو ابھی بندوبست کرو۔ خون تم پی لینا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ شکنتلا خون کے تصور سے خوش ہو گئی۔ فوراً تاری بجائی تو ایک کنیز بادب اندر آ گئی۔ سامری کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار ابھرے کہ وہ تو باہر موجود تھی اور یہ شخص اندر کیسے آیا۔ جی ملکہ لیا، کنیز رکوع میں جھک کر بولی۔ شراب کے جام لاؤ اور پریا کو بلا کر لاؤ۔ کنیز الٹے قدموں واپس ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری کنیز خوبصورت پرات میں شراب کے جام لے آئی اور شراب پیش کر کے احتراماً ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد پہلے والی کنیز واپس آئی اور جھک کر بولی، ملکہ لیا، ملکہ پریا شاہی دیوان میں ضروری اجلاس میں شریک ہے، انہوں نے کہلوایا ہے کہ ابھی آتی ہوں۔ کیا؟ شکنتلا اپنی جگہ پر غصے سے کھڑی ہو گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس، اس نے کہا۔ دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، شکنتلا پریا کو اشارہ کر کے بولی۔ اور دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، شکنتلا کنیز کو اشارہ کر کے بولی۔ خوب، بہت خوب، سامری تالی بجاتے ہوئے بولا۔ اس کو اسی طرح رکھو اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ سامری شکنتلا اس کے قریب ہوتے ہوئے روحانسی انداز میں بولی، لشکران سے مجھے خوف آتا ہے، بس یہی ایک ایسی شکتی ہے جس سے میں اب تک ڈرتی ہوں۔ مجھے جلد از جلد خوشکران کا پتہ بتاؤ اور پھر میری سہایتا بھی کرو کہ اس کو تلاش کر کے لشکران تک اس کو کیسے پہنچایا جا سکے۔ اس کے بعد میں منمانیاں کر سکوں گی، پرنتو پھر تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ مجھے قبول ہے سامری، ہم دونوں مل کر ساری دنیا کو زیر کر لیں گے اور ہماری شکتیاں تمام شکتیوں پر بھاری ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم شکنتلا جان، سامری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پریا قدم بوسی کی آگیا چاہتی ہے ملکہ لیا، پردے کے پیچھے سے آواز آئی۔ آ جاؤ، شکنتلا نے کہا اور اپنی نشست پر ٹانگیں دراز کر کے بیٹھ کر لباس درست کرنے لگی۔ اتنی دیر میں پریا دوبارہ صاف ستھرے لباس میں اندر داخل ہوئی، نئے سرے سے بناؤ سنگار کر کے آئی تھی۔ سر پر چھوٹا سا سونے کا تاج جگمگا رہا تھا، 2 کنیزیں دائیں بائیں اور گلے میں خوبصورت زیورات تھے، بالوں میں سر و گلاب لگا ہوا تھا۔ ہر طرح سے راجکماری نظر آ رہی تھی، لیکن آنکھوں میں خوف کے سائے نظر آ رہے تھے۔ کنیزیں پہلے والی نہ تھیں بلکہ نئی تھیں۔ سنو پریا، سامری جی کو ایک کنواری کنیا کی ضرورت ہے، انہوں نے اس کا دل نکال کر چبانا ہے اور مجھے بھی خونی پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ تم نے یہ شیش محل بنوایا، یقیناً اس میں ایسا زندہ خانہ بنوایا ہوگا جہاں سے قیدیوں کی چیخیں بھی باہر نہ جا سکتی ہوں۔ کیوں؟ حضور بالکل ہے۔ پریا کی جھوٹ بولنے کی جرت نہ تھی۔ تم ایسا کرو، کنیزوں کو وہاں لے چلو اور ساتھ ہمیں بھی۔ آئے سامری جی،
शकुंतला अपना लबादा संभाल कर उठ खड़ी हुई। प्रिया इन दोनों को लिए हुए एक खास कमरे में दाखिल हुई। इसके अंदर मौजूद मुसहरी को अपनी जगह से सरकाया। पीछे दीवार के साथ लकड़ी की अलमारी बनी हुई थी जिसमें कपड़े लटकाए जाते हैं। प्रिया ने इस अलमारी के अंदर हाथ डालकर किस चीज को दबाया तो चंद ही लम्हों बाद पूरी अलमारी सरकती हुई अपनी जगह छोड़ गई। अब वहां से सीढ़ियां नीचे जा रही थी। सामरी, प्रिया और शकुंतला अंदर दाखिल होते चले गए। शकुंतला प्रिया के दिमाग को दाद दे रही थी कि महल के नीचे भी महल ही था। सीढ़ियां खत्म होने के बाद रादरी में दाएं बाएं खूबसूरत रोशनी से मुनव्वर कमरे थे। यहाँ रोशनी का कोई मुस्तकिल इंतजाम था। मलका आलिया प्रिया बादब बोली, महल के नीचे कमरे में 2 आराम गाहें, 2 सामान के लिए और 2 में जिंदा बनाया गया है, जहाँ तशद्दुद के तमाम आलात मौजूद हैं। आने जाने के लिए यही रास्ता है। शकुंतला, और फरार के रास्ते नहीं? मलका आलिया, फरार के 3 रास्ते हैं। एक महल के बाग में दरख्तों के झुंड के अंदर जा निकलता है, एक रास्ता मेरी ख्वाबगाह से आता है और एक महल से कुछ दूर एक पहाड़ी दर्रे में जा निकलता है। लेकिन सबसे सहल और आसान रास्ता यही है जिससे हम आए हैं। बहुत खूब प्रिया, तुमने मेरा ही मिजाज पाया है, इसलिए तो मैं तुम्हें दूसरों पर तरजीह देती हूँ। महल के तहखाने में लायक कारीगरों और माहिरीन ने ऐसे चिराग बनाए हैं जो हर वक्त जलते रहते हैं। इनके अंदर मुश्तरका तौर पर तेल की नालियां हैं और हवा कम होने के बायस धुआं भी कम है। शकुंतला ने पास खड़ी हुई कनीज को बुलाया। कनीज चौंकी और खौफजदा हो गई और हौले हौले चलती शकुंतला के करीब आ गई। इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लर्ज रहा था कि जाने क्या गुस्ताही हो गई। कनीज के करीब आते ही शकुंतला ने उल्टा हाथ फेरकर इसके मुंह पर जमाया। तड़ाक की आवाज गूंजी, उसके बाद दूसरे हाथ को घुमाया, फिर तड़ाक की आवाज आई। कनीज की हालत दिदनी थी। इसे तो अपने कसूर का भी पता न था। उधर शकुंतला तड़ाक तड़ाक इसके नाजुक गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर रही थी। कनीज की इतनी जुर्रत न थी कि अपना मुंह पीछे करती या बचाव के लिए हाथ आगे करती। वो चुपचाप खड़ी तमाचे खा रही थी। दूसरी कनीज अदब से मजीद झुक गई। 8-10 तमाचे जमाने के बाद शकुंतला अपनी जगह बैठ गई और बोली, सुअर की औलाद, मेरे सामने तू प्रिया को मलका कहती है? मलका सिर्फ शकुंतला है, वो सिर्फ प्रिया है जो शकुंतला की जूती के तले चाटती है, समझी? जी समझ गई मलका लिया। कनीज बुरी तरह बौखलाई हुई थी। इसके बाद इसके दोनों गालों पर उंगलियों के बेशुमार निशान उभर चुके थे। इतनी देर में प्रिया की आवाज आई जो अंदर आने की इजाजत मांग रही थी। इजाजत पाकर अंदर दाखिल हुई। 2 कनीजों ने अकब में इसकी पोशाक संभाली हुई थी। सामरी को देखकर प्रिया ठुटकी और फिर दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। कैसी हो कनीजे हास? सामरी ने सफसार किया तो प्रिया तिलमिला कर रह गई। प्रिया, शकुंतला ने तहमकाना अंदाज में मुहातिब किया। जी मलका लिया, प्रिया सहम कर बोली, मेरी क्या हैसियत है तुम्हारी नज़र में? शकुंतला ने चुपता हुआ सवाल दागा तो प्रिया अंदर ही अंदर कपकपा कर रह गई। जो कनीज उसे बुलाने गई थी इसकी हालत देखते ही समझ गई कि शकुंतला गुस्से में है। वो दौड़कर शकुंतला के चरणों में बैठ गई। आप शक्तिमान हैं, रियासत की मालिक हैं। प्रिया तो नौकर है, आपके पाँव की धूल भी नहीं। फिर कहलवाया कि अभी आती हूँ। शकुंतला ने कीनातूज नजरों से घूरा। फौजी शाही दीवान में मजलिस हो रही थी। प्रिया डरते डरते बोली, प्रिया मैं खून भी पी जाती हूँ। शकुंतला मानीखेज अंदाज में बोली तो प्रिया थर्रा उठी और दोनों हाथ जोड़ दिए। उसे तो पता था कि शकुंतला सही कह रही है। इंसानी खून इसके लिए ऐसे ही जरूरी है जैसे पौधों के लिए पानी और घोड़े के लिए घास। दया करें, आइंदा ऐसी गलती ना होगी। प्रिया गैर मशरूत इसके पैरों को चूमने लगी। इधर आओ। शकुंतला ने इस कनीज को बुलाया जिसकी पिटाई कर चुकी थी। इसके चेहरे का रंग फिर उड़ गया। मरे हुए कदमों से आगे आई और सवालिया नजरों से शकुंतला को तकने लगी। अपना जूता उतार कर प्रिया के सर पर 10 मरतबा मारो। मलका आलिया, प्रिया ने एहतजाज करना चाहा। तुम भी अपना जूता 10 मरतबा इस्तेमाल करो प्रिया के सर पर। शकुंतला ने प्रिया का एहतजाज सुनकर अगला फरमान जारी करते ही दूसरी कनीज को हुक्म दिया, आप खुद जो मर्जी कर लें परंतु कनीजों से बेइज्जत तो सारी मिलकर इसके सर पर जूते मारो। इसका जुमला भी मुकम्मल ना हुआ था कि शकुंतला ने नादर शाही ताज़ा हुक्म दिया। अब प्रिया ने सख्ती से होंठ भींच लिए कि हर एहतजाज के बदले में सजा में इजाफा हो रहा था। हुक्म की फौरन तमील की जाए वरना खाल खिंचवा दूंगी। शकुंतला गरजी और फिर सब कनीजों ने अपने जूते उतार कर हाथों में थाम लिए। कितार बनाकर खड़ी हो गई और बारी बारी प्रिया पर बरसाने लगी। खौफ, बेइज्जती, तकलीफ और शर्म से प्रिया की नजरें जमीन पर गड़ कर रह गईं। चंद लम्हे कबल तक इसकी पोशाक थामने वालियां अब इसकी तवाज़े अपनी जूतियों से कर रही थी, लेकिन प्रिया शकुंतला के आगे बेबस बैठी थी। इसके सामने खड़ी चुपचाप कनीजों के हाथों जूते खाती रही। 40 भरपूर जूते पड़ने से प्रिया की हालत बिगड़ गई। लिबास खराब हो गया। नफासत से गुंदे बाल दरम बरम हो गए और बनाव सिंगार पसीने और आंसुओं से बह गया। सामरी और शकुंतला जिंदान खाने के एक एक कमरे को हैरत से देखने लगे। इस कमरे में प्रिया ने तशद्दुद के तमाम सामान जमा कर रखे थे। खंजर, छुरी, कोड़े जैसी अमूमी चीजों के अलावा ऐसी लोहे की तो कुर्सियां भी थी जिन पर कैदी को बुरी तरह जकड़ दिया जाता। छत और फर्श पर बांधने और लटकाने के लिए कुंडे, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को कसने के लिए नोकदार शिकंजे।